بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنہ اماء اللہ کے باقاعدہ قیام سے قبل احمدی خواتین کی خدمات دینیہ پر ایک دائرانہ نظر از درسمین احمد، جرمنی۔ مذہب اسلام کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اس کے نیک عمل پر اجر کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، آل عمران 196۔ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ہرگز ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یعنی جو بھی تمہارا عمل اور کردار ہوگا تم اس کے مطابق جانے جاؤ گے۔ اور پھر اسی حوالے سے مومن عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، التحریم 6، کہ مسلمان ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہیں، جو فاستبقوا الخیرات، البقرہ 149 پر عمل کرتے ہوئے نیکیوں میں دوام کی متمنی ہوتی ہیں۔ یہی وہ نیک مقصد ہے جس کے حصول کے لیے اسلام کے دور انحطاط میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے عورتوں کو شرک و بدعات سے منع فرمایا، ان کے حقوق کی طرف توجہ دلائی، ان کو احساس دلایا کہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے حق کی متلاشی روحیں آپ علیہ السلام کی طرف کھینچنے لگی۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ خدا کے فرشتے ان کو کھینچ کھینچ کر حق کی راہ کی طرف لا رہے تھے۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کو احمدیت کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کے ذریعہ نصیب ہوئی، اور انہوں نے آمنا و صدقنا کہتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ ماخوذ از تاریخ لجنہ، جلد اول، صفحہ 1 تا 2۔ آپ علیہ السلام کو افراد جماعت کی تربیت کی بہت فکر تھی، اس لیے ہر موقع پر جب مردوں کو نصیحت فرماتے کہ عورتوں سے حسن معاشرت سے پیش آؤ، تو عورتوں کو بھی خاوندوں کی عزت کرنے اور ان کی دل و جان سے مطیع رہنے کی نصیحت کرتے۔ اس وقت کوئی تنظیم تو قائم نہ تھی، لیکن تربیت کی فکر تھی، اس لیے ہر موقع پر کچھ نہ کچھ تربیت کی باتیں ضرور بتاتے۔ اس حوالے سے آپ علیہ السلام کے چند ارشادات قائرین کی خدمت میں پیش ہیں۔ فرمایا، انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شعار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ ملفوظات، جلد اول، صفحہ 404، ایڈیشن 1900۔ پھر فرمایا، اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو یہ بھی لازمی امر ہے کہ گھر کی عورتوں کی اصلاح کرو۔ ملفوظات، جلد 4، صفحہ 104، ایڈیشن 1988۔ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خاوندوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہیں۔ کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو، خدا کے فرائض، نماز، زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو، اپنے خاوندوں کی دل و جان سے مطیع رہو، بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے، سو تم اپنی اس ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات، قانتات میں گنی جاؤ۔ اسراف نہ کرو اور خاوندوں کے مالوں کو بے جا طور پر خرچ نہ کرو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، گلہ نہ کرو، ایک عورت دوسری عورت پر یا مرد پر بہتان نہ لگائے۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 81۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصلی غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اپنی اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 182 ایڈیشن 1984۔ اگر اس دور کی عورت کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ اپنی پیدائش کی اصل غرض سے بے خبر صرف گھرداری میں مصروف لونڈی جیسی زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوت قدسیہ نے عورتوں میں بیداری کی وہ لہر پیدا کی جس سے وہ تخلق بخلاق اللہ کی عملی تفسیر بن کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ کی لونڈیاں اور دین سیکھنے کی تڑپ میں شیدائی ہو گئیں۔ ان کے اخلاق فاضلہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تقوی، انفاق فی سبیل اللہ اور شفقت علی خلق اللہ کے وصف نمایاں تھے۔ مضمون حاضہ میں خاکسار انہی آبدار موتیوں کی ایک خوبصورت جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ جو کل کائنات میں اپنے حسن و جمال میں لاسانی ہے، جب کسی محبوب بندے کی تخلیق کرتا ہے تو اس میں وہ اپنے حسن کے لازوال رنگ بھر دیتا ہے۔ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا جو بانی سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان کے اخلاق فاضلہ بھی انہی حسین رنگوں سے مزین تھے۔ آپ کی پاکیزہ نیک فطرت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور تربیت نے بہت پیارا بنا دیا تھا۔ آپ نہایت خوش مزاج، سلیقہ شعار، مخلوق خدا کی سچی خیر خواہ، عمدہ خدمت گزار اور ہر ایک سے محبت کرنے والی تھیں۔ آپ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 1881 میں الہام ہوا، اشکر نعمتی رعایتا خدیجتی، میرا شکر کر کہ تو نے میری خدیجہ کو پایا۔ تذکرہ صفحہ 29۔ اور تاریخ احمدیت نے بفضل تعالیٰ ایک اور خدیجہ کا باب رقم کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک تصنیف میں حضرت اماں جان کے حوالے سے تحریر فرمایا، خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں ایک بڑی بنیاد حمایت اسلام کی ڈالے گا اور اس میں وہ شخص پیدا کرے گا جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ اس لیے اس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے اور اس سے وہ اولاد پیدا کرے جو ان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاوے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 275۔ حضرت ام المومنین کو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر جو زبردست ایمان تھا اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمدی بیگم کے اپنے نکاح میں آنے کی پیشگوئی فرمائی تو حضرت ام المومنین نے بارہا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیں کہ یہ پیشگوئی پوری ہو۔ آپ نے بارہا خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ گو میری زنانہ فطرت کراہت کرتی ہے، مگر صدق دل اور شرع صدر سے چاہتی ہوں کہ خدا تعالیٰ کے منہ کی باتیں پوری ہوں اور ان سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور جھوٹ کا زوال و ابطال ہو۔ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام از عرفانی کبیر جلد اول حصہ سوم صفحہ 388 تا 389۔ قیام نماز کے متعلق عورتوں کو نصیحت۔ صاحبزادی امتش کور صاحبہ تحریر فرماتی ہیں، آپ نہ صرف خود نمازوں کی پابندی کرتی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تاکید کرتی رہتی۔ کوئی خاص بات ہوتی،
چاہے وہ اپنے لیے ہو یا کسی اور کے لیے، تو سب سے دعا کرواتی، خاص طور پر بچوں سے ضرور دعا کرواتی، اور فرمایا کرتی تھیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے خدا بچوں کی دعا بہت سنتا ہے۔ ایک واقعہ خان بہادر چودھری ابو الہاشم خان صاحب کی بیوی نے سنایا کہ ایک دفعہ وہ اپنی پہلی بیٹی کی پیدائش کے بعد حضرت اماں جان کے پاس دعا کے لیے کہنے گئیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، اور جب اماں جان نماز پڑھ کر دوبارہ واپس آئیں تو ان سے پوچھا، لڑکیوں کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے جواب دیا، بچے نے پیشاب وغیرہ کیا ہوا ہے، گھر جا کر پڑھیں گے۔ اس پر فرمایا، بچوں کے بہانے سے نماز ضائع نہ کیا کرو، اس طرح بچے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بنتے ہیں، بچہ تو خدا کا انعام ہے۔ سیرت حضرت اماں جان، مصنفہ صاحبزادی امت الشکور، صفحہ 22۔ مہمان نوازی کا اعلیٰ خلق۔ ابتدائی زمانے میں قیام جماعت کے بعد جب جلسہ سالانہ کا آغاز ہوا تو اس کی میزبانی کا شرف بھی حضرت ام المومنین کو حاصل ہوا۔ آپ نے یہ ذمہ داری بہت احسن رنگ میں ادا کی۔ آپ خود بھی کھانا پکاتی تھیں اور اپنی نگرانی میں پکواتی بھی تھیں۔ مہمانوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان کے حالات سننا، ضروریات کی طرف متوجہ رہنا، ان کے حالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گوش گزار کرنا، ملاقات کا موقع بہم پہنچانا، سب کچھ آپ ہی کے ذمہ تھا۔ صحابیات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ سیکھا اور حاصل کیا وہ سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فیض اور حضرت ام المومنین کی تربیت تھی۔ مہمان نوازی کا یہ سلسلہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی تک ہی نہ رہا بلکہ بعد میں بھی اسی طرح جاری رہا۔ گو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قائم کردہ لنگر خانہ جاری ہو چکا تھا، لیکن مہمان خواتین کی ایک بڑی تعداد دارالمسیح میں ہی قیام کرتی تھی۔ آپ اپنے گھر کے کئی کمرے خالی کر دیا کرتی تھیں، مہمانوں کی ضروریات کا خیال رکھا کرتی۔ ماخوذ از تاریخ لجنہ جلد اول، صفحہ 7-8۔ ابتدائی زمانے میں مہمان نوازی کا خرچ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام برداشت فرماتے تھے، اور حضور کی ان قربانیوں میں ام المومنین شریک تھیں۔ حضرت منشی ظفر احمد کپور تھلوی کی روایت ہے، فرمایا، ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر خرچ نہ رہا۔ ان دنوں جلسہ سالانہ کے لیے چندہ ہو کر نہیں جاتا تھا، حضور اپنے پاس سے ہی صرف فرماتے تھے۔ میر ناصر نواب صاحب مرحوم نے آ کر عرض کی کہ رات کو مہمانوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ سے کوئی زیور لے کر جو کفایت کر سکے فروخت کر کے سامان کر لیں۔ چنانچہ زیور فروخت یا رہن کر کے میر صاحب روپیہ لے آئے اور مہمانوں کے لیے سامان بہم پہنچا دیا۔ اصحاب احمد جلد 4، صفحہ 183۔ اعلیٰ مالی قربانی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب منارۃ المسیح کی تعمیر کے لیے ایک اعلان فرمایا، آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار اپنی جماعت کے خاص گروہ کے لیے شائع فرمایا اور 101 خدام کو مخاطب فرمایا کہ وہ ایک 100 روپیہ اس مقصد کے لیے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خدام کو توفیق دی کہ اپنے امام کی آواز پر لبیک کہیں۔ حضرت اقدس نے مینارے کی تعمیر پر 10,000 روپے کا تخمینہ لگایا تھا۔ حضرت اماں جان نے اپنی ایک جائیداد واقعہ دہلی کو فروخت کر کے اس رقم کا 1/10 حصہ ادا کیا۔ ماخوذ از تاریخ احمدیت جلد 2، صفحہ 113 تا 117، ایڈیشن 2007۔ یہ واقعہ حضرت ام المومنین کی بلند ہمتی اور خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی کا بے نظیر نمونہ اور سلسلہ عالیہ کی مستورات کے لیے خدمت دین کے بہترین اسوہ حسنہ کی عمدہ مثال ہے۔
حضرت اماں جان کی زندگی کا ہر لمحہ خواتین اور احباب جماعت کی ترقی اور بہبود میں صرف ہوتا۔ مدرسۃ البنات کے لیے آپ نے اپنے گھر کا ایک حصہ پیش کر دیا۔ آپ کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مسجد بنانے کی تحریک ہو یا کہیں مبلغ سلسلہ کی ضروریات کو پورا کرنے کا مسئلہ درپیش ہو، لٹریچر کے لیے رقم کی ضرورت ہو یا تحریک جدید نے پکارا ہو، آپ ہر تحریک میں بڑی فراخ دلی سے حصہ لیتی تھیں اور سب سے پہلے اپنا چندہ ادا کرتی تھیں، یہاں تک کہ بعض مواقع پر اپنی جائیداد اور زیورات فروخت کر کے خوشی سے امام الزمان اور بعد ازاں خلیفہ وقت کے قدموں میں پیش کر دیتی۔ آپ کی زندگی میں سلسلے کی کوئی تحریک ایسی نہیں تھی جس میں آپ نے حصہ نہ لیا ہو۔ مساجد کی تعمیر، لنگر خانہ، لجنہ امالہ، مسجد فضل لندن، مسجد برلن، لنگر کے لیے دیگوں کا انتظام، اخبار الفضل، منارۃ المسیح، تحریک جدید۔ صرف تحریک جدید کے پہلے 9 سال میں آپ نے مجموعی طور پر 3142 روپے پیش خدمت کیے۔ ماخوذ از سیرت حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ از یعقوب علی عرفانی صاحب، صفحہ 295 تا 301۔ حضرت اماں جان کی مالی قربانیوں کا تذکرہ تاریخ احمدیت میں ان الفاظ میں ہے کہ جماعتی چندوں میں بھی حضرت اماں جان بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیتی تھیں اور تبلیغ اسلام کے کام میں ہمیشہ اپنی طاقت سے بڑھ کر چندہ دیتی تھیں۔ تحریک جدید کا چندہ، جس سے بیرونی ممالک میں اشاعت اسلام کا کام سر انجام دے پاتا ہے، اس کے اعلان کے لیے ہمیشہ حماتاً منتظر رہتی تھی اور اعلان ہوتے ہی بلا توقف اپنا وعدہ لکھا دیتی تھیں، بلکہ وعدہ کے ساتھ ہی نقد ادائیگی بھی کر دیتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، وعدہ جب تک ادا نہ ہو جائے دل پر بوجھ رہتا ہے۔ دوسرے چندوں میں بھی یہی ذوق و شوق کا عالم تھا۔ تاریخ احمدیت جلد 14 صفحہ 105 ایڈیشن 2007۔ ایک مرتبہ حضرت مصلح ماؤد نے اپنی حضرت اماں جان کی مالی قربانیوں کے متعلق فرمایا، والدہ صاحبہ اپنے چندوں میں جہاں تک میرا تجربہ اور علم ہے، اس نسبت کے لحاظ سے جو دوسرے مرد ادا کرتے ہیں، میرے نزدیک بہت سے مردوں سے بڑی ہوئی ہیں۔ الفضل 27 اپریل 1922 صفحہ 7 کالم 1۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا، آپ کا وجود شاعر اللہ میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ کے متعدد نشانات کا مظہر تھا۔ آپ لجنہ امالہ کی ابتدائی 14 ممبرات میں سے ہیں۔ آپ کا نام فہرست میں دوسرے نمبر پر درج ہے۔ آپ لجنہ امالہ لاہور کی 1958 سے 1967 تک صدر رہیں۔ آپ کی عاملہ نے آپ کی ہدایات کی روشنی میں کام کرتے ہوئے ترقی کی منزل کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ آپ مالی قربانیوں میں بھی حصہ لیتی رہیں۔ ماخوذ از تاریخ لجنہ جلد 4 صفحہ 539۔ صاحب رویا و کشوف، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحابیات میں کثرت سے ایسی خواتین تھیں جن کا زندہ خدا سے تعلق پیدا ہوا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا وجود ان میں سے ایک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے وقت ان کی عمر 11.25 سال تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے اس قرب کی وجہ سے جو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قربت سے حاصل تھا، مسیح پاک علیہ السلام کی ہر حرکت، سکون، فعل اور عمل کو بغور اور محبت سے دیکھا اور اپنی یادداشت میں محفوظ رکھا، اور آپ کے ذریعہ سے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت سی اہم روایات، اہم واقعات پہنچے۔ آپ صاحب رویا و کشوف تھیں۔ حضرت حسین بی بی صاحبہ، حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت حسین بی بی صاحبہ نے سچی خوابوں سے ہی احمدیت قبول کی اور سچی خوابوں کی ہی بنا پر بیعت خلافت کی۔ سلسلہ احمدیہ کے لیے بے حد غیرت رکھنے
والی اور قربانی دینے والی خاتون تھیں۔ آپ کا نام منارۃ المسیح پر ذیل کے الفاظ میں ایک کندہ ہے۔ 44 حسین بی بی والدہ آنریبل سر چودھری محمد ظفر اللہ خان، ڈسکا، ضلع سیالکوٹ۔ آپ کو رسوم و بدعات سے بے حد نفرت تھی۔ خالص مودانہ زندگی ہمیشہ بسر کی۔ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی اور رحم کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت وافر عطا فرمایا تھا۔ یتامہ اور مساکین کے لیے اپنے ہاتھ سے پارچات تیار کرتی رہتی تھی۔ تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 9۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ انہوں نے عہد اخلاص و وفا رویا میں ہی باندھا، پھر بیعت کے الفاظ میں اس کی تجدید کی اور اس کی ظاہری شہادت قائم کی، اور پھر آخری سانس تک اسے اس طریق سے نبھایا کہ جیسے اس کا حق تھا۔ بیعت کے بعد ہر دن جو ان پر چڑھا، بلکہ ہر لحظہ جو ان پر گزرا، وہ ان کے ایمان اور اخلاص کی ترقی پر شاہد ہوا۔ ان کا ایمان شروع سے ہی عشق کی جھلک اپنے اندر رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس عشق نے اس قدر ترقی کی کہ انہیں ہر بات میں ہی اللہ تعالیٰ کا جلال اور قدرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت نظر آتی تھی۔ بیعت کے بعد ان کے عمل میں بھی جلد جلد تبدیلی ہوتی گئی۔ اصل تربیت تو ان کی اللہ تعالیٰ نے رویا اور کشوف کے ذریعہ ہی جاری رکھی، لیکن ظاہر میں بھی جب کوئی حکم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ یا ان کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کا ان تک پہنچ جاتا، وہ فوراً مستعدی سے اس پر عمل پیرا ہو جاتی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے طبیعت بالکل جادہ و تسلیم و رضا پر چلنے والی عطا فرمائی تھی۔ ان کی طبیعت میں ان امور کے متعلق چوں چرا پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ صفحہ 27 تا 28۔ قرآن سیکھنے کی لگن۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد خدائی وعدہ کے مطابق جماعت کے مرد اور عورتیں حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول کے ہاتھ پر جمع ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی دلی خواہش تھی کہ عورتیں دین سے واقف ہوں، قرآن سیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واقف ہوں اور ان پر عمل کریں۔ چنانچہ آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خواتین میں قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کا ریکارڈ اور عورتوں میں بیداری کے حالات بہت کم محفوظ ہیں۔ جماعت کے ہفتہ وار اخبارات الحکم اور البدر کے حوالے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مستورات میں ایک حد تک بیداری پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی۔ ماخوذ از تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 17۔ 1913 کے اخبار الفضل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تادیب النساء کے عنوان سے پورا ایک صفحہ خواتین کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس کے پہلے شمارے میں مضمون بعنوان کون ذمہ دار ہے میں بیان کیا گیا، اس وقت مسلمانوں کی حالت کیوں خراب ہے؟ اس لیے کہ جب وہ بچہ تھے تو ماؤں سے انہیں تعلیم دین کی نہیں ملی، اور جب مدارس میں گئے تو پھر دہریت کی صدائیں کان میں آنے لگیں۔ ایسی صورت میں اگر ان کے دلوں میں غیرت دینی پیدا ہو تو کیوں کر حمایت اسلام کریں تو کس لیے؟ اگر دین کا خیال ہے، اگر اسلام سے محبت ہے، اگر قرآن شریف کا عشق ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو دل بھلا نہیں چکے تو اس طرف توجہ کرو اور حکم الہی کے ماتحت اپنی اپنی بساط کے مطابق عورتوں کو دین سے آگاہ کرو اور ان کے اسلام کی محبت بھیٹا دو، پھر وہ خود بچوں کو تعلیم دے لیں گی۔
عورتوں کو تعلیم دینی مردوں کا فرض تھا، انہیں جگانا ان کا کام تھا، لیکن تعجب ہے کہ انہوں نے تو اس کام کی طرف توجہ نہ کی۔ خود عورتیں اب اس نقص کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن بوجہ ناواقفی کے بجائے اصلاح کے اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مرد عورتوں کی غلطی پر لٹھ کے مارنے پر تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کی بالکل فکر نہیں کرتے، حالانکہ ان کی اصلاح کی ذمہ داری خدا نے ان پر رکھی تھی، اور اب عورتوں کی گری ہوئی حالت اور نئی نسلوں کے دین سے بے تعلقی کے یہی ذمہ دار ہیں۔ الفضل 19 جون 1913، صفحہ 11، کالم 3۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور کے دل میں اس بات کی کتنی تڑپ تھی کہ احمدی عورتیں تعلیم و تربیت کے لحاظ سے کسی طرح دنیا کی کسی قوم سے پیچھے نہ رہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی ظاہر ہے کہ رسالہ احمدی خواتین نے بھی اس زمانے کی احمدی خواتین کا کردار بنانے میں بڑا حصہ لیا۔ خواتین میں شعوری بیداری، حصول علم کے لیے تڑپ کی ایک جھلک ہمیں ابتدائی دور کے ان دو واقعات میں یوں ملتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر والوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، مرد تو آپ کی تقریر بھی سنتے ہیں اور درس بھی، لیکن ہم مستورات اس فیض سے محروم ہیں، ہم پر کچھ عنایت ہونی چاہیے کہ ہم بھی آپ کی صحبت سے کچھ فیض حاصل کریں۔ اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے کبھی عورتوں میں تقریر یا درس نہیں دیا تھا، مگر ان کی التجا اور شوق کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو جمع کر کے روزانہ تقریر شروع فرما دی، جو بطور درس تھی۔ چند روز بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ اور مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگ بھی عورتوں میں درس دیا کریں۔ ماخوذ از سیرت مہدی جلد اول، صفحہ سوم، صفحہ 776 777، حصہ سوم۔ دوسرا واقعہ ایک 13 سالہ بچی کا ہے جس کے سر سے والد محترم کا سایہ 13 مارچ 1914 کو اٹھا، اور وہ 14 مارچ 1914 کو نو منتخب خلیفہ کو ایک خط لکھتی ہے۔ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب نے مرنے سے 2 دن پہلے مجھے فرمایا کہ ہم تمہیں چند نصیحتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا فرمائیں، میں انشاءاللہ عمل کروں گی۔ تو فرمایا بہت کوشش کرنا کہ قرآن آ جائے اور لوگوں کو بھی پہنچے، اور میرے بعد اگر میاں صاحب خلیفہ ہوں تو ان کو میری طرف سے کہہ دینا کہ عورتوں کا درس جاری رہے، اور میں امیدوار ہوں آپ قبول فرمائیں گے۔ میری بھی یہی خواہش ہے، اور کئی عورتوں اور لڑکیوں کی بھی خواہش ہے کہ میاں صاحب درس کروائیں۔ آپ برائے مہربانی اگر صبح ہی شروع کروا دیں، میں آپ کی نہایت مشکور ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ کا اس وقت عورتوں میں درس دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنے استاد اور آقا کی وصیت کے مطابق عورتوں میں درس شروع کر دیا، اور اس تڑپ سے تحریک کرنے والے کی دینی تعلیم و تربیت کر کے جماعت کی خواتین کے لیے نمونہ بنانے کے لیے آپ نے محترمہ امت الحی صاحبہ سے شادی کر لی، جو آپ کی توقعات پر پوری اتری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ فوراً ان کو تعلیم دوں، مگر وہ اس شوق میں مجھ سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھیں۔ ماخوذ از محسنات، صفحہ 46 تا 48۔ اخبار الفضل کا اجرا۔ الفضل کن حالات میں جاری ہوا اور اس کے لیے سلسلہ کی 2 معزز خواتین نے کیا گراں قدر قربانیاں دیں، وہ تاریخ احمدیت میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں، اور آنے والی نسلیں ان قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتیں۔ حضرت ام ناصر صاحبہ کی عظیم الشان قربانی تاریخ احمدیت میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔
اخبار الفضل کا اجراء 18 جون 1913 کو ہوا۔ آپ خواتین میں علم پھیلانے کی اپنے شوہر کی لگن کو خوب سمجھتی تھیں۔ آپ نے اپنا گھر، اپنی صلاحیت، اپنا وقت سب کچھ وقف کر دیا اور مال تو بہت زیادہ قربان کیا۔ حضرت مصلح ماؤد اپنی اس حرم اور اپنی بیٹی صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ کے بے نظیر احسار اور قربانی کا ذکر اس طرح بیان فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ نے میری بیوی کے دل میں اس طرح تحریک کی جس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تحریک کی تھی۔ انہوں نے اپنی اور میری لڑکی عزیزہ ناصرہ بیگم کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میں زیورات کو لے کر اسی وقت لاہور گیا اور 550 کے وہ دونوں کڑے فروخت ہوئے۔ یہ ابتدائی سرمایہ الفضل کا تھا۔ الفضل اپنے ساتھ میری بے بسی کی حالت اور میری بیوی کی قربانی کو تازہ رکھے گا۔ یاد ایام، انوار العلوم، جلد 8، صفحہ 369۔ تاریخ احمدیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ الفضل کے لیے جن مبارک ہستیوں نے سرمایہ مہیا کیا، ان میں 2 اور وجود بھی تھے۔ ایک تو حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک زمین مالیاتی 1000 روپے الفضل کے لیے عنایت فرمائی۔ دوسرے حضرت نواب محمد علی خان صاحب، جنہوں نے نقد رقم کے علاوہ زمین بھی دے دی جو 1300 روپیہ میں فروخت ہوئی۔ ماخوذ از تاریخ احمدیت، جلد 3، صفحہ 446۔ اس ضمن میں حضرت اماں جان کی قربانی بھی بہت عظیم تھی۔ حضرت اماں جان کے عظیم احسان کا ذکر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دوسری تحریک اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں جان کے دل میں پیدا کی اور آپ نے اپنی ایک زمین جو قریباً 1000 روپیہ میں بکی الفضل کے لیے دے دی۔ مائیں دنیا میں خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، مگر ہماری والدہ کو ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ احسان صرف ان کے حصے میں آیا ہے اور احسان مندی صرف ہمارے حصے میں آئی ہے۔ یاد ایام، انوار العلوم، جلد 8، صفحہ 370 تا 371۔ الفضل کے سب سے پہلے پرچے مورخہ 19 جون 1913 میں اپنے مضمون الفضل کے جو اغراض و ترتیب بیان فرمائی، اس کے ساتھ یہ بھی تحریر فرمایا: 2 کالم عورتوں کے لیے ہوں گے۔ اس صفحہ پر نیچے نوٹ پر درج ہے: عورتوں کے لیے 2 کالم بہت تھوڑے ہیں، لیکن چونکہ عورتیں سلسلہ کے اخبارات پڑھتی ہیں، ان کی دلچسپی اور فائدے کے لیے 2 کالم رکھ دیے گئے ہیں، ورنہ اس کے لیے شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب، ایڈیٹر الحکم نے احمدی خاتون کے نام سے ایک الگ رسالہ جاری کر رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ الفضل 19 جون 1913، صفحہ 3، کالم 3۔ قلمی و علمی جہاد میں سرگرم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مستورات کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جن کے دلوں میں حصول علم کی معدوم سی روشنی تو تھی، مگر یہ تو ابھی شعلہ نہیں بنی تھی۔ اگرچہ مدرسۃ البنات قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہی جاری ہو چکا تھا، لیکن اس نے مدرسہ کی باقاعدہ شکل اختیار نہ کی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے زمانہ میں 1909 میں باقاعدہ جماعت بندی ہوئی، لیکن اس وقت تعلیم کا اس قدر کم رواج تھا کہ گرل سکول میں طالبات کی کل تعداد 35 تھی۔ تاریخ لجنہ، جلد اول، صفحہ 22۔ حضرت ام ناصر سیدہ محمودہ بیگم حرم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا گھر بھی ایک درس گاہ تھا۔ قرآن مجید اور حضرت مسیح موعود کی کتب کا درس دیتی۔ سینکڑوں لڑکیوں نے آپ سے قرآن مجید پڑھا۔ آپ احمدی خاتون کے لیے مضامین بھی لکھتی تھیں۔ آپ وہ مبارک ہستی تھیں جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فیض تربیت حاصل ہوا، جسے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے مزید ثقیل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت فرمائی کہ ایک سے ایک روشن چاند ستاروں کی طرح چمکے ہیں۔
محسنات مصنفہ بشرا بشیر صفحہ 48۔ محترمہ استانی میمونہ صوفیہ رضی اللہ عنہا صاحبہ عاشق قرآن تھیں، بہت پرسوز آواز پائی تھی۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر خوش الحانی سے تلاوت کرتیں۔ سینکڑوں لڑکیوں نے آپ سے قرآن پاک پڑھا۔ محترمہ سارا درد صاحبہ اہلیہ مولانا عبد الرحیم درد صاحب رضی اللہ عنہ کا صحن بھی ہر وقت قرآن مجید سیکھنے والے بچوں اور لڑکیوں سے بھرا رہتا۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اردو لکھنا، پڑھنا اور تربیتی امور میں رہنمائی کرنا بھی آپ کا شعار تھا۔ محسنات صفحہ 50۔ استانی سکینۃ النساء صاحبہ اہلیہ قاضی ظہور الدین اکمل، جو لجنہ امالہ کی ابتدائی ممبرات میں سے تھیں، کا شمار اس زمانے کی اہل قلم خواتین میں ہوتا تھا۔ انہوں نے 14-15 سال کی عمر سے اخبارات و رسائل میں مضامین بھجوانے شروع کر دیے، اور البدر اور الحکم کے اجراء کے بعد آپ اس کلمی جہاد میں شامل ہو گئیں، حتیٰ کہ آپ نے البدر میں خواتین کا کالم یا ایک صفحہ خواتین کا مطالبہ کر دیا۔ لکھتی ہیں مکرم ایڈیٹر صاحب البدر، آپ کا معزز اخبار گھر بار جیسا مجھ کو پیارا ہے، بخدا میرے دل کو اس سے تسکین رہتی ہے، لہٰذا آج ایک تجویز لکھتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ البدر میں ایک کالم یا صفحہ خاتونوں کا بھی نکال لیں تو ہماری بہنیں بھی مضامین لکھا کریں۔ ماخوذ از البدر 24 جولائی 1904 بحوالہ تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 10۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھتے ہی عورتوں کی تربیت اور تعلیم کی طرف اپنی خصوصی توجہ منعطف فرما دی۔ 12 اپریل 1914 پنجاب اور ہندوستان کے نمائندے قادیان دارالعمان میں جمع ہوئے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے اس امر پر بڑا زور دیا کہ کوئی مرد عورت ایسا نہ رہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ منصب خلافت صفحہ 36، لیکچر فرمودہ 12 اپریل 1914 بمقام قادیان۔ معروف لجنہ کی خدمت قرآن۔ زینب بی بی صاحبہ اہلیہ مولوی فضل الدین صاحب کھاریاں نے عیسائی عورت کو کھسک جانے پر مجبور کر دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ جب آپ نے بیعت کی تو ان دنوں کھاریاں کا قصبہ عیسائی مشنریوں کا نشانہ تھا۔ عیسائی عورتیں آ کر مسلمان عورتوں سے پوچھتی تھیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ جاہل عورتیں جن کو قرآن کا کچھ پتہ نہیں تھا اور سن کر غلط عقیدہ قائم کر لیا تھا، کہہ دیتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس پر عیسائی عورتیں ان کو کہتی جو زندہ ہو وہی بڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان کو عیسائیت کی تبلیغ کرتیں، جس کا جواب جاہل مسلمان عورتوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ زینب بی بی صاحبہ نے جب بیعت کر لی تو چند روز بعد ایک عیسائی عورت تبلیغ کرنے کی خاطر آپ کے محلہ میں آئی اور سوال جواب شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اس کا ثبوت قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ آپ نے کچھ ایسے مؤثر رنگ میں یہ جواب دیا کہ اس عورت نے کھسک جانے میں ہی خیر سمجھی اور پھر بھولے سے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ جب لجنہ کا قیام کھاریاں میں ہوا تو آپ ہی لجنہ کی پہلی صدر مقرر ہوئیں۔ ماخوذ از تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 10-12۔ صحابیہ غلام فاطمہ صاحبہ اہلیہ میاں اللہ بخش صاحب امرتسری رضی اللہ عنہ، جو 313 صحابہ میں سے تھے، آپ کو دارالمسیح ٹھہرنے کا موقع ملا۔ آپ اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے داماد ملک مولا بخش صاحب کے پاس رہیں اور آخر تک بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھیں۔ ماخوذ از تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 12-13۔ کریم بی بی صاحبہ اہلیہ حضرت منشی امام الدین صاحب پٹواری نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا مدرسہ کھول رکھا تھا۔ گاؤں کے چھوٹے بچے اور مستورات بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے۔ ماخوذ از تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 13۔ حضرت ام داؤد محترمہ سیدہ صالحہ بیگم اہلیہ حضرت میر محمد اسحاق رضی اللہ عنہ، حضرت صوفی احمد جان صاحب کی پوتی اور حضرت پیر منظور محمد صاحب کی بیٹی تھی۔
آپ قرآن مجید میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگرد تھیں۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھا، پھر آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اور حضرت میر صاحب کے علم قرآن سے فائدہ اٹھایا۔ آپ ہی کے لیے آپ کے والد صاحب نے قاعدہ یسرنا القرآن ایجاد کیا، جو ان گنت بچوں کی تعلیم القرآن کا ذریعہ بنا۔ آپ نے بڑی تعداد میں عورتوں اور بچیوں کو ترجمۃ القرآن پڑھایا۔ قادیان کے محلہ دارالانوار اور دیگر دیہات کے سینکڑوں بچے قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے آتے۔ ماخوذ از محسنات صفحہ 48-49۔ محترمہ استانی مریم بیگم صاحبہ اہلیہ حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ ابتدائی 14 ممبرات میں سے تھیں۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں قائم ہونے والے مدرسۃ البنات کی طالبہ تھیں۔ ابتدائی 4 درس گاہوں میں ایک آپ کے گھر پر قائم تھی۔ آپ قرآن مجید کی تعلیم میں خاص دلچسپی لیتی تھیں۔ ماخوذ از محسنات صفحہ 49-50۔ جذبہ قربانی سے سرشار۔ مالی قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 4 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، البقرہ 4، اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، البقرہ 196۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مالی قربانی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اس کے منہ کے لیے خدمت ہے۔ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبیوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، اور نیز اس مال میں سے یتیموں کے تعہد اور ان کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں، اور مسکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں، اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمات کرتے ہیں۔ اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 357۔ کپورتھلہ کی جماعت نہایت مخلص جماعت تھی اور ہر قربانی میں پیش رہتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تبلیغی اشتہار کے لیے آپ سے فرمایا کہ 60 روپے کی ضرورت ہے، آپ کی جماعت یہ انتظام کر سکے گی؟ حضرت منشی ظفر احمد صاحب اور ان کی اہلیہ نے اس کے لیے ایک ایسی شاندار قربانی پیش کی، اس کا ذکر انہی کی زبانی سنیے۔ آپ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ اوائل زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لدھیانہ میں کسی ضروری تبلیغی اشتہار کے چھپوانے کے لیے 60 روپے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت حضرت صاحب کے پاس اس رقم کا انتظام نہیں تھا اور ضرورت فوری اور سخت تھی۔ میں اس وقت حضرت صاحب کے پاس لدھیانہ میں اکیلا آیا ہوا تھا۔ حضرت صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اس وقت یہ اہم ضرورت درپیش ہے کہ آپ کی جماعت اس رقم کا انتظام کر سکے گی؟ میں نے عرض کیا، حضرت انشاءاللہ کر سکے گی، اور میں جا کر روپے لاتا ہوں۔ چنانچہ میں فوراً کپورتھلا گیا اور جماعت کے کسی فرد سے ذکر کرنے کے بغیر اپنی بیوی کا ایک زیور فروخت کر کے 60 روپے حاصل کیے اور حضرت صاحب کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے۔ حضرت صاحب بہت خوش ہوئے اور جماعت کپورتھلا کو دعا دی۔ چند دن کے بعد منشی اروڑا صاحب بھی لدھیانہ گئے تو حضرت صاحب نے ان سے خوشی کے لہجے میں ذکر فرمایا کہ منشی صاحب اس وقت آپ کی جماعت نے بڑی ضرورت کے وقت امداد کی۔ منشی صاحب نے حیران ہو کر پوچھا، حضور کون سی امداد؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا، یہی جو منشی ظفر احمد صاحب جماعت کپورتھلا کی طرف سے 60 روپے لائے تھے۔
منشی صاحب نے کہا، حضرت منشی ظفر احمد صاحب نے مجھ سے تو اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ ہی جماعت سے ذکر کیا، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اس کے بعد منشی اروڑا صاحب میرے پاس آئے اور سخت ناراضگی میں کہا، حضرت صاحب کو ایک ضرورت پیش آئی اور تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، منشی صاحب تھوڑی سی رقم تھی اور میں نے اپنی بیوی کے زیور سے پوری کر دی۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلی، صفحات 24، 23 اور 24۔ خلفائے احمدیت نے اپنی تاثیر قدسی سے احمدی مستورات میں جو انقلاب پیدا کیا، ان میں مالی قربانیوں کا ذکر بڑی کثرت سے ملتا ہے، جن میں سے چند نمونے خاکسار نے پیش کیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید چند امور پیش خدمت ہیں۔ خواتین کی مالی قربانیوں کی مثالیں: زنانہ دعوت الخیر فنڈ۔ الفضل نے 25 فروری 1914 کو ایک لجنہ کی تحریک کا اعلان شائع کیا کہ عورتوں کا یہ چندہ تبلیغ اور سلسلہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ اس فنڈ کی ابتدا حضرت ام المومنین کے چندہ سے کی گئی جو 2 روپیہ تھا۔ یہ تحریک حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی طرف سے 7 جنوری 1914 کے الفضل میں شائع ہوئی تھی۔ تاریخ لجنہ جلد اول، صفحہ 23۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زیر عنوان من انصاری اللہ لکھا، دعوت الخیر کی تحریک میں جب میں نے شروع کی تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ اس کام میں پورے زور سے مدد کریں، اس لیے میں نے چاہا کہ ایک دعوت الخیر کا زنانہ فنڈ کھولا جائے جس میں عورتوں کے چندہ شائع کیے جائیں اور عورتوں میں تحریک کی جائے کہ وہ بھی اس دینی کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ آج کل دین کی سب سے پہلی مدد مالی مدد ہے، اور اس کام میں تو کم سے کم فوراً حصہ لے سکتی ہیں۔ میری اس تحریک کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد مل گئی کہ حضرت ام المومنین نے اس کام کے لیے چندہ دیا ہے، اور میں زنانہ دعوت الخیر کی ابتدا اسی رقم سے کرتا ہوں۔ الفضل، قادیان، مورخہ، 25 فروری 1914، صفحہ 11، کالم 3۔ مسجد لندن کے لیے چندے کی تحریک۔ 1920 کا سال تاریخ احمدیہ میں ایک اہم حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ امسال 6 جنوری 1920 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے انگلستان میں مسجد بنانے کے متعلق جماعت میں تحریک فرمائی اور خرچ کا اندازہ 30,000 روپے بتایا۔ 7 جنوری کی صبح مستورات میں حضور نے یہی تحریک فرمائی۔ گو ابتدا میں یہ تحریک مستورات کے لیے مخصوص نہ تھی، لیکن بعد ازاں آپ نے یہ مسجد لندن عورتوں سے منسوب فرما دی۔ ماخوذ از الفضل، 12 جنوری 1920، صفحہ 1، کالم 1۔ حضور کی تحریک پر خدا کے فضل سے بہت سی بہنوں نے حصہ لیا اور عورتوں کا چندہ 2,000 سے بڑھ گیا اور قریباً سب کا سب فوراً وصول ہو گیا۔ الفضل، قادیان، 22 جنوری 1920، صفحہ 4، کالم 1۔ لجنہ اماء اللہ کی بنیاد۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے 15 دسمبر 1922 کو ایک مضمون تحریر فرمایا جس کی اولین مخاطب قادیان کی مستورات تھیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بین الاقوامی تنظیم کی بنیادی دستاویز تھی۔ اس سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں جو تحریکیں ہوئی تھیں سب مردوں کے لیے تھیں۔ یہ عورتوں کے لیے پہلی علمی، دینی، تمدنی تحریک تھی۔ اس مضمون کے حرف حرف سے خدمت اسلام کا توانا عزم حوصلہ جھلکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے طبقہ اناث کو ایک لائحہ عمل دیا۔ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہماری پیدائش کی جو غرض و غایت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی کوششوں کی بھی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح مردوں کی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ عورتوں میں اب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی کس طرح صرف ہونی چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 17 ضروری امور اس اولو العزم ہستی نے تجویز فرمائے۔ ان میں علم حاصل کرنا اور دوسروں تک علم پہنچانا، اسلام کی حقیقی تعلیمات جاننا
اور ان پر عمل کرنا، جماعت میں اتفاق اور وحدت کی روح قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہنا، اخلاق اور روحانیت کی اصلاح کی ہمہ وقت سعی کرنا، بچوں میں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی محبت پیدا کرنا، خلافت کی اطاعت کا درس دینا، اور سب سے اہم یہ دعا کرنا کہ ہمیں وہ مقاصد الہام ہوں جو ہماری پیدائش میں خالق حقیقی نے مد نظر رکھے ہیں۔ آخر میں آپ نے لکھا تھا کہ جو اس تحریک کے مندرجات سے متفق ہیں وہ دستخط کر دیں۔ اس پر 14 خواتین نے دستخط کیے۔ پہلا نام یہ تھا حضرت ام المومنین محمود نصرت جہاں بیگم۔ یہ دستخط کنندگان حضور کے ارشاد پر 25 دسمبر 1922 کو حضرت اماں جان سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کے گھر جمع ہوئیں۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے بھی خطاب فرمایا۔ لجنہ کا قیام عمل میں آیا۔ تنظیم کا نام لجنہ اماء اللہ کی لونڈیوں کی انجمن تجویز فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لجنہ کے سپرد جلسہ مستورات کا انتظام کر کے کئی مشورے دیے اور نصیحتیں کی۔ حضرت اماں جان لجنہ کی پہلی پریزیڈنٹ منتخب ہوئیں۔ منتخب ہونے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ ام ناصر صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کر کرسی صدارت پر بٹھا دیا۔ الفضل 8 فروری 1923، تاریخ لجنہ اماء اللہ، حصہ اول، صفحہ 66 تا 72۔ یہ ناممکن ہے کہ اس دور اولین کی مستورات کی تمام خدمات کا خلاصہ چند الفاظ میں بیان کیا جا سکے۔ ہر چند کہ میری کوشش رہی کہ اس دور کے بعض واقعات کی ایک جھلک پیش کر سکوں جن سے ہماری تاریخ روشن ہے، اور یہی ہمارے تابناک مستقبل کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک نمونوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الفضل 17 تا 23 فروری 2023، خصوصی اشاعت برائے یوم مسلح موعود، صفحہ 34، آواز محمد فاروق سعید، UK۔